ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ انائزہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ اسے حوصلہ بھی دینا چاہتی تھی اور اس کا درد بھی بانٹنا چاہتی تھی۔ بریسٹ کینسر سے۔ پاپا کہتے ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں شائستہ بوا کے ساتھ گھر پر اکیلے تو نہیں رہ سکتی نا سارا دن، میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی تو انائزہ کو اس اکیلی بچی پر ترس آنے لگا۔ زندگی نے بہت پہلے ہی اس کی ماں اس سے چھین لی تھی۔ وہ شاید کبھی اس بچی کے جذبات کو سمجھ نہ پاتی۔ اگر ابا موت کے اتنے قریب سے ہو کر نہ آئے ہوتے، وہ انہیں کھونے سے ہی اتنا خائف ہے، تو پھر اس ننھی بچی نے تو اپنی ماں کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم اس ہسپتال کے کمرے سے باہر جا کر کچھ دیر بیٹھتے ہیں، تمہیں اچھا لگے گا۔ انائزہ نے مشال کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتارنے میں مدد دی اور پھر ڈاکٹر فاروق سے اجازت بھی اس نے بآسانی لے لی تھی۔ ابا کے علاج کے دوران اس کی ڈاکٹر فاروق سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے بھی بنا کسی مخالفت کے اجازت دے دی۔ انائزہ نے مشال کے الجھے ہوئے بالوں کو اچھے سے برش کر کے فرنچ بریڈ بنا کر اس کے بال مکمل باندھ دیے تاکہ اسے الجھن نہ ہو، اور پھر واش روم لے جا کر اس کا خود ہی منہ ہاتھ دھلوا کر اسے اپنے ساتھ باہر قریبی پارک لے گئی۔ ہاتھ تھام کر وہ مشال کو شام کے اس پہر چہل قدمی کرواتے ہوئے کہانی سنانے لگی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، لیکن پھر جب کہانی کے اختتام پر سنڈریلا وہ جوتا پورا آ گیا تو انائزہ نے دیکھا کہ مشال روحانسی ہو گئی ہے۔ اوہ مشال ڈیئر، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہانی کی تو ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے۔ اس نے مشال کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس لیے تو رو رہی ہوں، پاپا نے بھی ایک دن مجھے یہی سنڈریلا والی کہانی سنائی تھی، اور تب میں نے پاپا کو سنڈریلا لانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو سنڈریلا کے شوز ہی نہیں ہیں، میں کیسے سنڈریلا کو ڈھونڈ کر لاؤں؟ تب میں نے سامنے الماری سے ماما کے ریڈ والے کوٹ شوز نکال کر پاپا کو پکڑائے اور کہا کہ یہ ہیں سنڈریلا کے شوز، اب آپ کو سنڈریلا مل جائے گی نا۔ انائزہ نے اسے گود سے نیچے اتارا اور لکڑی کے بینچ پر بیٹھتے ہوئے قہقہہ لگاتے ہوئے کہنے لگی، مشال تم نے واقعی ایسا کہا تھا؟ ہاں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے سنڈریلا چاہیے، آئی ایم سیریس۔ وہ 8 سالہ بچی بے حد سنجیدگی سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اچھا، تو پھر آپ کے پاپا نے سنڈریلا ڈھونڈی؟ اب کہ انائزہ نے بھی ہنسی ضبط کرتے ہوئے متانت سے پوچھا۔ میں بھی ان سے یہی پوچھتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈ رہا ہوں، مگر سنڈریلا کا شوز کسی کو پورا نہیں آتا، کیا کروں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے، میں نے بھی پاپا سے کہہ دیا ہے کہ نیور گیو اپ، آپ کوشش کرتے رہیں، کہیں تو مشال کی سنڈریلا ہوگی نا۔ انائزہ نے اس معصوم بچی کو بغور دیکھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کے چہرے سے امید کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اور اب وہ یوں باہر آ کر پہلے سے قدرے بہتر لگنے لگی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بچوں کو بڑی محویت سے تک رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ کتنے دنوں بعد وہ ہسپتال کے پرائیویٹ روم سے باہر آئی تھی۔ اسے کھلی اور پر رونق فضا میں سانس لینا میسر آیا تھا۔ مشال کو یوں خوش و خرم دیکھ کر انائزہ کا دل ہلکا پھلکا ہو چلا تھا۔ مشال، اگر تم کہو تو تمہارے لیے سنڈریلا ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ انائزہ نے بڑی نرمی اور حراوت سے اسے پیشکش کی۔ وہ کیسے؟ اس کے معصوم چہرے پر ننھی ننھی شکنیں ابھریں۔ وہ میں تمہیں کل بتاؤں گی، ابھی ہمیں واپس ہسپتال جانا ہے، ورنہ ڈاکٹر خفا ہوں گے۔ اتنا کہہ کر انائزہ نے مشال کا ہاتھ تھاما اور واک کرتے ہوئے وہ اسے سامنے واپس ہسپتال کی عمارت میں لے گئی، اور پرائیویٹ روم میں بٹھا کر اس نے
مشال کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر جانے کے لیے وہ دروازے کا ناپ کھولنے لگی تو مشال افسردگی سے بولی، آپ کل آئیں گی نا پھر؟ ہم نے مل کر سنڈریلا بھی ڈھونڈنی ہے۔ انائزہ نے مشال کو اداس دیکھا تو مڑ کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر وعدہ کر لیا